حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کی خصوصیات، مجلس شورا کا قیام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے شوریت کی روح کو جو بالکل مردہ ہو گئی تھی از سرنو زندہ کیا۔ مجلس شورا میں چند منتخب لوگوں کو مشیر خاص مقرر کیا جو ان کو تمام ملکی معاملات میں مشورہ دیتے تھے۔ طبقات بن سعد میں لکھا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چند مصاحب تھے جو رعایا کے معاملات میں مشورہ دیا کرتے تھے۔ فرائض دینی کی حفاظت۔ اسلامی حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اقامت صلاۃ، اعطائے زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے فرائض کی ادائیگی کے لیے اقدامات کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے ان تینوں کا نظام ابتر ہو گیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز قائم کرنے کے بارے میں اپنے عمال کو فرمان جاری کیا، نماز کے وقت تمام کام چھوڑ دو، کیونکہ جس شخص نے نماز کو ضائع کیا وہ دوسرے فرائض اسلام سب سے زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے زکوٰۃ و عشر کے شرعی مداخل و مخارج کی پابندی کروائی۔ ایک بار عدی کی نسبت معلوم ہوا کہ شراب کا عشر لیتے ہیں تو ان کو لکھا کہ بیت المال میں صرف حلال مال داخل کرو۔ منکرات کے خاتمہ اور عوامر کی بجا آوری کے ضمن میں آپ رحمت اللہ علیہ نے بدعات کا خاتمہ اور قرآن و سنت کی پابندی پر بہت زور دیا۔ شراب کی دکانیں مسمار کروا دی، لوگوں کو لہو لب اور راگ باجے سے منع کر دیا، عورتوں کو حمام میں جانے سے روک دیا، وغیرہ وغیرہ۔ امال حکومت۔ آج اگر کہیں حکومت تبدیل ہو تو سلطنت کے اعضائے و جراح یعنی امول بیوروکریسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی صلاح اور دیانتدار افراد کو مختلف ذمہ داریاں سونپی۔ کوئی شخص جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قرابت دار ہوتا اس کو کبھی عامل مقرر نہ کرتے۔ جو لوگ کسی عہدے کے خواستگار ہوتے ان کو وہ عہدہ نہیں دیتے تھے۔ سفاک اور ظالم لوگوں کو بھی کوئی ذمہ داری نہ دیتے تھے، اسی عامل بناتے جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو۔ تمام عمال کو یہ ہدایت تھی کہ وہ صرف اہل قرآن ہی کو عہدے دار مقرر کریں۔ تمام عمال کو عدل و انصاف کا سخت تاکیدی حکم تھا۔ ایک عامل کو لکھا، تم سے پہلے لوگوں پر جس قدر ظلم ہوا ہے تمہیں کم از کم اتنا انصاف اور احسان تو کرنا چاہیے کہ ازالہ ہو سکے۔ قاضیوں کے تقرر کے لیے سخت شرائط تھیں۔ فرماتے تھے کہ قاضی میں 5 خوبیاں ہونی چاہیے: سنت نبوی کا عالم ہو، حلیم الطبع ہو، پاک دامن ہو، جلد باز نہ ہو اور مشورہ لینے والا ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود اپنے خرچ کے لیے 2 درہم بیت المال سے لیتے تھے، لیکن عمال کی تنخواہیں 100 اشرفیاں اور اکثر 200 اشرفیوں سے بھی زیادہ تھی۔ کسی نے اعتراض کیا تو کہا اگر وہ کتاب و سنت پر عمل کریں تو یہ بہت کم ہے، میں انہیں معاش اور اہل عیال کے جھگڑوں سے فارغ کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ گاہے عمال کے طرز عمل کی خود تحقیقات بھی کرتے تھے، وہ اعتدال و انصاف کی راہ چھوڑنے نہ پائیں۔ خود تحقیقات بھی کرتے رہتے تھے کہ وہ اعتدال و انصاف کی راہ چھوڑنے نہ پائیں۔ ذاتی ملازمین کی ڈاؤن سائڈنگ۔ بعض ملازمین جو سلاطین کی شان و شوکت اور ذاتی خدمت کے لیے رکھے گئے تھے ان کی تعداد 600 تھی، جن میں 300 کا پولیس سے تعلق تھا اور 300 پہرے دار تھے۔ ان کو اپنی خدمت سے ہٹایا تو ان کو بالکل فارغ کرنا مناسب نہ سمجھا اور حکم دیا جو شخص سرکاری ملازمت میں رہنا چاہے تو اسے 10 دینار تنخواہ ملے گی، اور جو شخص ملازمت چھوڑ دے تو وہ اپنی خوشی سے چھوڑ سکتا ہے۔ ذمیوں کے حقوق۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ذمیوں کے تمام حقوق اس قدر محفوظ تھے کہ اس کی نظیر خلافت راشدہ کے بعد کہیں اور نہیں مل سکتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ذمیوں کی جان کو ہمیشہ مسلمانوں کی جان کے برابر سمجھا، حتیٰ کہ ان کی مال و جائیداد کی حفاظت میں خاندانی تعلقات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ولید بن عبد المالک نے کسی ذمی کی جاگیر عباس بن ولید کی ملکیت میں دے دی تھی۔ اس ذمی نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کتاب اللہ کے موافق فیصلہ چاہا تو عباس نے ولید کی سند دکھائی، بولے خدا کی کتاب ولید کی سند پر مقدم ہے، عباس تم اس کی زمین واپس کر دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے پہلے ذمیوں کے بعض مذہبی حقوق پامال کر دیے گئے تھے، آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے وہ حقوق بھی بحال کیے۔ چنانچہ دمشق میں عیسائیوں کا گرجا جو مسلمانوں کی جاگیر میں داخل ہو گیا تھا
عیسائیوں کے دعویٰ پر انہیں واپس دلا دیا۔ اسی طرح جزیہ کا وصولی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کیا۔ ذمیوں کو معاشی میدان میں ترقی کے یکساں موقع فراہم کیے۔ اگر کوئی ذمی بوڑھا ہوتا تو اس کے رشتہ داروں کو حکم دیا جاتا کہ اس کے مصارف برداشت کریں، ورنہ اس کی کفالت حکومت اپنے ذمہ لے لیتی۔ رعایا کی خوشحالی کے لیے اقدامات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کا دروازہ رعایا کے لیے کھول دیا اور اپاہجوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ ملک میں جتنے مسلمان تھے ان کے بچے بچے کا وظیفہ مقرر کیا۔ وظائف تمام لوگوں میں مساوی طور پر تقسیم ہوتے تھے۔ صرف آزاد شدہ غلاموں کے وظائف عام مسلمانوں سے کچھ کم تھے۔ آپ نے ایک لنگر خانہ بھی قائم کیا جہاں نادار افراد کو کھانا دیا جاتا۔ بیت المال کے قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے ایک علیحدہ مد قائم کی۔ قیدیوں کو بھی وظائف ملتے تھے۔ رعایا سے لیے جانے والے بہت سے ٹیکسوں کو ناجائز قرار دے کر معاف کر دیا، اور جو ٹیکس خراج وصول کیا جاتا اس کے متعلق سخت حکم تھا کہ اس کی وصولی میں کوئی ناجائز اور ظالمانہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ تمام لوگوں میں حکومت کی طرف سے مساویہ طور پر غلہ تقسیم ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ خلافت صرف 2.5 برس ہے، لیکن اتنی مختصر مدت میں ان اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ صدقہ لیتے تھے وہ صدقہ دینے کے قابل ہو گئے۔ لوگ اپنا مال لے کر ضرورت مندوں کو تلاش کرتے تو کوئی لینے والا نہ ملتا۔ ان کے زمانے میں خوشحالی اس درجے کو پہنچ گئی کہ امال کو خوف ہوا کہ لوگ کہیں خدا کی نافرمانی اختیار نہ کریں۔ اس پر آپ نے امال کو لکھ کے اللہ نے اہل جنت کے جنت میں داخلے کے وقت پسند کیا ہے کہ وہ الحمدللہ کہیں، اس لیے تم لوگوں کو خدا کے شکر کی ترغیب دو جو انہیں سرکشی سے باز رکھے گا۔ جیل خانوں کی اصلاح۔ آپ رحمت اللہ سے پہلے حکمران قیدیوں سے طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے۔ شبہ کی بنا پر لوگ گرفتار ہوتے اور انہیں 300 کوڑے مارے جاتے۔ قیدیوں کی لاشیں بے گور و کفن چھوڑ دی جاتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کوڑوں کی انتہائی مقدار 30 مقرر کی۔ قیدیوں کے لیے درجہ ذیل مراد کا اعلان کیا۔ نمبر 1، قیدیوں کو ایسی بھاری بیڑیاں نہ پہنائی جائیں کہ وہ نماز نہ پڑھ سکیں۔ نمبر 2، بیمار قیدیوں کی خبرگیری کی جائے۔ نمبر 3، جو لوگ قرض ادا نہ کر سکنے کے باعث پکڑے جائیں انہیں مجروموں سے الگ جیل میں رکھا جائے۔ نمبر 4، عورتوں کو الگ قید کیا جائے۔ نمبر 5، جیلر ایسا شخص ہو جو ایماندار ہو اور نہ رشوت لے۔ نمبر 6، کوئی غریب الوطن قیدی مر جائے تو بیت المال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اسے نماز جنازہ کے بعد دفن کیا جائے۔ نمبر 7، جن قیدیوں کی اصلاح تادیب سے ہو سکے ان کو سزا دے کر رہا کر دیا جائے۔ نمبر 8، شبے میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کا جرم ثابت ہونے تک سزا نہ دی جائے۔ چند واقعات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اشاعت اسلام کو اپنی زندگی کا اہم مقصد قرار دیا۔ آپ کی کوششوں سے بہت سے بادشاہوں اور بے شمار علاقوں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی فوجوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ اس وقت کسی سے جنگ نہ کرو جب تک ان کو اسلام کی دعوت نہ دے لو۔ اس طرح احیاء شریعت کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا تھا۔ ایک بار فرمایا، اگر خدا میرے گوشت کے ٹکڑوں کے ذریعے بھی ہر بدعت کو مردہ کرے اور یہاں تک کہ میری جان چلی جائے تو یہ خدا کے معاملے میں میرے لیے آسان ہوگا۔ خلافت سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز ضعیف الطبع لوگوں سے صحبت رکھتے تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے ساتھ ہی اس قسم کے تمام احباب سے دوستی ختم کر دی اور صرف نیک اور پرہیزگار لوگوں کو شریک صحبت کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک حکمرانوں کے ارباب صحبت میں یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ نمبر 1، اگر حاکم انصاف کی راہ نہ پائے تو وہ اس کی رہنمائی کرے اور نیکی کے کاموں میں اس کی مدد کرے۔ نمبر 2، جو لوگ حاکم تک اپنی فریاد نہ پہنچا سکیں اور ان کی حاجت حاکم تک پہنچائیں۔ جو لوگ حاکم تک اپنی فریاد نہ پہنچا سکیں وہ ان کی حاجت حاکم تک پہنچائیں۔ حاکم کے پاس کسی کی غیبت نہ کرے۔ نمبر 3، حاکم کے پاس اس کی غیبت نہ کرے۔ نمبر 4، امانت دار ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ اگر کبھی ذمیوں کے مہمان ہوتے اور وہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء لاتے تو قیمت سے زیادہ معاوضہ دے کر ان چیزوں کو استعمال کرتے۔ اگر وہ معاوضہ نہ لیتے تو ان کے تحفے قبول نہ کرتے، جبکہ مسلمانوں کی کوئی چیز ہدیتاً بھی قبول نہ کرتے۔ کسی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدیہ قبول فرما لیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہدیہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمرانوں کے لیے رشوت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عمر بھر ذاتی حیثیت سے کوئی مکان تعمیر نہیں کیا۔ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ غذا نہایت معمولی کھاتے تھے۔ محمد بن زبیر
فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک بار روٹی کے ٹکڑے زیتون کے تیل کے ساتھ کھاتے دیکھا۔ ایک بار خادم نے روز دال کی شکایت کی تو آپ رحمت اللہ کی بیوی نے اسے جواب دیا کہ امیر المومنین کی غذا بھی یہی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے زمانہ خلافت میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ رحمت اللہ حد درجہ سادہ لباس پہنتے تھے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک بار آپ رحمت اللہ علیہ نے ایسی قمیص پہنی ہوئی تھی جس کے دونوں شانوں کے درمیان پیوند لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جمعے میں دیر سے پہنچنے کی وجہ یہ بتائی کہ لباس دھلنے کی وجہ سے دیر ہو گئی کیونکہ اس کے سوا دوسرے کپڑے نہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کسی کی تکلیف کے بارے میں سنتے تو بے چین ہو جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی رحم دلی انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ جانوروں کی تکلیف بھی آپ کو گوارا نہ تھی۔ جانوروں پر بوجھ لادنے کے بارے میں وزن کی مقدار متعین کر دی اور حکم دیا کہ اس سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے۔ ایک بار ان کی زوجہ محترمہ نے ڈاک کی سواری پر ایک آدمی کو بھیج کر 2 دینار کا شہد منگوایا۔ آپ رحمت اللہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کو فروخت کر ڈالا اور قیمت بیت المال میں داخل کروا کر فرمایا، مسلمانوں کے جانور سواری کو عمر کے لیے تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ ایک بار بیت المال کا مشک ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے ناک بند کر لی اور فرمایا، مشک خوشبو کے واسطے خریدا جاتا ہے اور میں سرکاری مال سے اتنا فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ رات کو خلافت کا کام بیت المال کا چراغ سامنے رکھ کر سر انجام دیتے تھے اور جب اپنا ذاتی کام کرتے یا کوئی ذاتی مہمان ملنے آ جاتا تو اس چراغ کو اٹھوا دیتے اور ذاتی چراغ استعمال کرتے۔ ایک بار سرکاری کوئلے سے گرم کیا ہوا پانی وضو کے لیے آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وضو کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک بار کھلی کچہری میں لوگوں کی حاجات سن رہے تھے، جب آپ رحمت اللہ علیہ کے قیلولے کا وقت ہوا تو اٹھنے لگے۔ ایک سائل نے آپ کو جاتے دیکھا تو تیزی میں کاغذات کا پلندہ آپ کی طرف پھینک دیا جو آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے سے ٹکرایا اور اکسار پر چوٹ لگ گئی۔ اس کے باوجود آپ رحمت اللہ بیٹھ کے نہایت خاموشی سے عرضی پڑی اور اس کی حاجت کو پورا کیا۔ انتقال۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے منصفانہ اقدامات سے عوام الناس بہت خوش تھے کیونکہ بنو امیہ کے غصبانہ طور پر مسلمانوں کی جو جائیدادیں اپنے قبضے میں لے رکھی تھی وہ آپ رحمت اللہ علیہ نے نہایت سختی سے واپس کر دیں۔ البتہ اس نے آپ کے تمام خاندان میں عام برہمی پھیلا دی جس نے آہستہ آہستہ ایک خطرناک سازش کی صورت اختیار کر لی اور آپ کو ایک غلام کے ذریعے 1000 دینار کے عوض زہر دلا دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیے جانے کا پتہ چل گیا تھا۔ آپ نے اس غلام سے 1000 دینار لے کر بیت المال میں جمع کرائے اور اس سے کہا کہ وہ ایسی جگہ چلا جائے جہاں اس سے کوئی نہ دیکھ سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس مرض الموت میں اپنا علاج کروانا پسند نہیں کیا، چنانچہ 20 دن بیمار رہ کر 35 رجب 101 ہجری بروز 4 شنبہ انتقال کیا اور مقام وفات یعنی سمعان میں ہی دفن کیے گئے۔ آپ کی بی بی فاطمہ سے روایت ہے کہ آخری وقت یہ آیات بار بار تلاوت کرتے تھے۔ ترجمہ: یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ بڑھتری چاہتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں اور عاقبت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ مرض الموت میں لوگوں کو مشورہ دیا کہ اگر آپ مدینے میں جا کر وفات پاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دفن ہوتے۔ فرمایا، اگر اللہ آگ کے سوا مجھے ہر قسم کا عذاب دے تو یہ مجھے اس کی نسبت پسند ہے کہ اللہ کو یہ معلوم ہو کہ میں خود کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے قابل سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ سلیمان بن عبد المالک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد المالک کو ولی عہد مقرر کیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی وصیت کو برقرار رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن ابی بکر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے وفات کے وقت 11 لڑکے چھوڑے۔ آپ کا کل ترکہ 15 دینار تھا جس میں 5 دینار سے ان کا کفن اور 2 دینار سے قبر کی زمین خریدی گئی۔ اسی طرح حشام بن عبد المالک بھی اپنے 11 لڑکوں کے لیے 10 لاکھ ترکہ چھوڑ کر مرا تھا، لیکن حشام نے ظلم و تعدی سے مال جمع کیا تھا جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انصاف اور نیکی کی راہ اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کے مال میں برکت پیدا کی۔ چنانچہ بعد میں حشام کے ایک لڑکے کو صدقہ لیتے دیکھا گیا اور ایک زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لڑکے کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے 100 گھوڑے دیتے پایا گیا۔ موسیٰ بن عین سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی
خلافت میں بکریاں اور بھیڑیے ایک ساتھ چرتے تھے، لیکن ایک رات اچانک ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا ضرور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے، اور واقعی آپ کا انتقال اسی رات ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل برائٹ سائڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔